بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی میں شکل بنا رہا ہوں تو ویسے اس نے پرنٹ کرائی ہوئی تھی، ویسے چند بات ہے نا، یہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے تمہارا ایک ہی رول ماڈل ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا جو رسول ہے اس کی زندگی ہی ہمارا رول ماڈل ہے۔ تو صورت اور سیرت دونوں کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو آج کے جمعے میں جتنا وقت ہے تھوڑا سا چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کو بیان کرتے رہا کر، یعنی دوسرے معنوں میں کیا ہے، چرچا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نعمت خداوندی کا تو چرچا کر۔ چرچا ایک دفعہ نہیں ہوتا، چرچا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ بھی یہ کرتے رہا کر، یعنی تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہا کر، اس کا چرچا کرتے رہا کر۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نعمت کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ نعمت ہے کیا؟ تو دو ہی نعمتیں ہیں، ایک اللہ کا رسول اور ایک اللہ کا قرآن۔ ایک اللہ کا رسول، یہ جہاں سے یہ مفسرین محدثین بھی آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں نا، وہ یہ چیز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نعمت قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں نعمت اللہ کا رسول ہے۔ اور بات کیا ہے؟ بات ان کی زیادہ مضبوط ہے جو کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کی رسول ہے، چونکہ قرآن کریم رسول پر اترا ہے۔ رسول قرآن کے اوپر نہیں آیا، قرآن کس کے اوپر آیا ہے؟ رسول اللہ پر، اور بک نہیں آئی، ریٹن بک۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹ آپ نے فلم میں دیکھی ہوگی، لکھی ہوئی تختیاں تھیں، لکھی ہوئی، خود بخود لکھی گئی تھی اللہ کی قدرت سے۔ انجیل لکھی لکھائی آئی تھی، تورات زبور لکھی لکھائی آئی، قرآن بھی آیا ہے، لیکن یہ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم پر نازل ہوا۔ اگر سفر میں تھے تو سفر میں آیا، گھر میں تھے تو گھر میں آیا، جنگ میں تھے تو جنگ میں آیا۔ جہاں نبی ہوتے تھے وہاں اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ قرآن نبی پر آیا، اس لیے اللہ پر فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محبوب، یہ کلام ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے، اب تو ہی اس کو بیان کر۔ تو قرآن اترا محمد الرسول اللہ پر، تو محمد الرسول اللہ صاحب قرآن ہے۔ تو نعمت کون سی ہوئی؟ اللہ کا قرآن بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ اعلیٰ نعمت ہے اللہ کی۔ اب اللہ نے مثال دی ہے، شاہ مندارہ کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود و مدعا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ یہ لمبی بیان سے تفرق ہوگی، پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا
نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، بھیجی۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے پاس آئی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں لڑ رہے تھے، 100 سال کی پرانی لڑائیاں، مرغی پہ لڑائی، بکری پہ لڑائی، لکیر مارنے پر لڑائی، کون سا ایسا موقع تھا جہاں تمہاری لڑائی نہیں ہوتی تھی اور وہ اللہ کی نعمت آئی؟ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ کس نے ختم کی جگہ ان کی؟ کس نے لڑائی ختم کی ان کی؟ یہ مثال دے رہا اللہ، یہ سب کے لیے سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھ کے لیے ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے آپ کو سوشل میڈیا سارا دن لگے رہیں، آپ کو اللہ کے قرآن تفصیل سے نہیں بتائیں گے، شعر و شاعری سنائیں گے، آپ کو لطیفے سنائیں گے، چٹکلے سنائیں گے، اللہ کا قرآن نہیں سنائیں گے آپ کو۔ اور یہ پہچان ہے سب سے بڑی کہ ہم مار کہاں سے کھا رہے ہیں، کہ ہمارے رخ بدل گئے ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دل ایک کر دیے، فالف بین قلوبکم، محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔ تو کون تھے؟ محمد رسول اللہ کی ذات تھی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا، اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے 6,000 بھائی کا خون معاف کرتا ہوں اور لڑائی بند کرتا ہوں۔ یہ خاندانی لڑائیاں سب سے پہلے سرکار نے اعلان کیا تھا یہ کہ آج کے بعد نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی قتل کا بدلہ لے گا، سب کچھ ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں اور اپنے 6,000 بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ کردار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دشمن تھے آپس میں، مرغی پہ لڑائی، بکری پہ لڑائی، لکیر مارنے پہ لڑائی، لکیر مار دیتے، اچھا اس کو کاٹ کے دکھاؤ، تو وہ کاٹ دیتا تھا، ایسے لڑائی شروع دیتی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر جب تمہارا وہ جھگڑا ختم ہوا اس نعمت کی وجہ سے تو تم بھائی بھائی بن گئے۔ حال یہ ہے کہ جب مہاجر مکے سے مدینے پہنچے تو مدینے کے انصار جو مسلمان تھے، یہ کمال کی بات ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا زندگی میں سوائے اس بات کے۔ تو سرکار نے فرمایا بھئی اپنے اس بھائی کی مدد کیسے کرو گے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مواخات قائم کر دی۔ اچھا بھائی تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، مواخات کہتے ہیں اس کو، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سرکار نے جب بھائی چارہ قائم ہو گیا تو انصار نے سوچا کہ ہمارے پاس تو باغات بھی ہیں اور یہ جو مہاجر آئے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، بیویاں بھی چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بھی چھوڑ کے آئے ہیں، یہ باغات بھی چھوڑ کے آئے ہیں، زمینیں اور جائیداد چھوڑ کے آئے ہیں، تو یار ہم ان کی دل بھائی کیسے کریں؟ نبی نے تو بھائی چارہ بنا دیا۔ اب یہ خود سوچا انہوں نے، یعنی وہ اسپرٹ پیدا کی اللہ کے نبیوں کے درمیان۔ ان کا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ میرا بھاگ ہے، اس کو میں آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا میرا اور آدھا تمہارا۔ اچھا آدھا میرا اور آدھا تیرا، بات تقسیم ہو گیا۔ اچھا اب اس نے سوچا کہ یار میری 2 بیویاں ہیں، یہ 3 ہیں، چل میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ بیوی کو طلاق دی اور عدت کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے اس کی شادی کرا دی، پھر گھر کو آدھا آدھا کر دیا، جس کے 2 گھر تھے وہ ایک کر دیا، ایک اس کو ایک اس کے بعد۔ تو یہ جب اللہ کے نبی نے ان کے اندر تشریف لانے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو اللہ فرماتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
وہ نعمت ایسی آئی کہ اس نے آتے ہی تمہیں لڑائی کی بجائے بھائی بھائی بنا دیا تمہارا. تو یہ نعمت ہے. اللہ کیا کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اچھا بھائی اگر تم محبوب خدا کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے تو چرچا کر دو. کیوں چرچا کرتا ہے تم؟ چرچا کر, بیان کر, بلکہ کرتے رہا کر. یہ اس کا ترجمہ ہے, کرتے رہا کر. پھر اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. یاد کرو اے مہاجروں, اے قریشیوں, اے انصاریوں, سارے یاد کرو. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے ایک گڑھے کنارے پر پہنچ چکے تھے. آگ کا گڑھا تھا, جہنم جسے کہتے ہیں, لیکن تم جہنم کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ نے کیا کیا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس نعمت کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں جہنم میں گرنے کی بجائے, آگ کے گڑھے میں گرنے کی بجائے اللہ نے تمہیں بچا لیا. اللہ نے بچا لیا. کیوں؟ نعمت کی وجہ سے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا, یہ باتیں لوگ بتاتے ہیں, لکھتے بھی ہیں کہ نبی کے آنے سے پہلے یہ حالت تھی, یہ حالت تھی, یہ حالت تھی, بیویاں جوئے میں ہرا دیتے تھے, لڑائی کرتے تھے, بیٹیاں زندہ تر ہو. یہ سارے آپ سنیں گے باتیں, یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ کس کے آنے سے ختم ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعمت کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کو, یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گا آپ کو. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. میں نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اور تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ. اللہ تو اسی طرح بیان کرتا ہے کھول کھول کر. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. اللہ تو تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اللہ فرماتا ہے کہ نعمت میں نے بھیجی جسے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. طریقہ بھی بتا دیا بھائی بھائی بننے کا, اور مثال میں نے دیا آپ کو. جہنم سے بچایا لڑائی مار کٹائی سے, تب تلوار قتل و غارت ختم کروا دی اللہ کی وجہ. تلواریں نیام میں چلی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں. تو اے میرے بندے, تو بھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بھی کھول کھول کے بیان کر. کیوں چوری کرتا ہے تو؟ کیوں شرم کرتا ہے تو؟ تو محمد رسول اللہ کا چرچا کرتے رہا کر, اس لیے کہ اللہ کی یہ وہ نعمت ہے جس سے دنیا کو سیدھا راستہ دکھا دیا. یہ آیت نمبر 103 تھی اور سورہ آل عمران تھی. جی بتا رہا ہوں, کبھی یاد آ جائے تو نکال کے دیکھ لینا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جو ہے یہ سورۃ الضحیٰ ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی 11ویں آیت ہے. سورہ الضحیٰ کی 11ویں آیت ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب ارشاد ربانی ہے, قل اے میرے محبوب فرما دو, اے میرے محبوب فرما دو کیا؟ بفضل اللہ وبرحمتہ. بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے اور سورہ یونس کا نمبر 10 ہے. یہ نکال کے پڑھا کرو, ریکارڈ ہو جاتی ہے. سن لیا کرو دوبارہ. آیت نمبر 10, آیت نمبر سورۃ یونس کا 10 نمبر ہے, آیت نمبر 58 ہے. آیت نمبر 58 سورۃ یونس. ارشاد ربانی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے محبوب ان کو دے دو کہ جب فضل الہی اور رحمت الہی ہو جائے, فضل الہی اور رحمت الہی
دو باتیں کی اللہ نے. قرآن کی بات کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آخر کیا بات ہے کہ آپ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھنا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ جی 5 نمازیں کہاں لکھی ہیں, کٹھی بتاؤ, تو کٹھی تو کہیں نہیں لکھی قرآن مجید میں, جگہ جگہ آیا ہے. تو پھر میں جگہ جگہ سے آیتیں پڑھوں گا کہ فجر یہاں لکھی ہے, ظہر یہاں لکھی ہے, عشاء یہاں لکھی ہے, عصر یہاں لکھی ہے. ایک جگہ پہ تو نہیں آیا 5 نمازیں ظہر پڑھو, فجر پڑھو, عصر پڑھو, نہیں آیا. بلکہ کیا ہے, قرآن کے مختلف سپاروں میں مختلف آیات ہیں, ان کو جمع کر کے بتاتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں ہیں. تو جب 5 نمازوں کے لیے آیات کو جمع کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے ان آیات کو بھی جمع کر دو تاکہ ان کی شکل واضح ہو جائے. اشارے بانی کیا ہے؟ اے محبوب بتا دو کہ فضل الہی اور رحمت الہی جب ہو تو پھر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. لازم ہے خوشی مناؤ, لازم ہے خوشی مناؤ. جب فضل الہی ہو, رحمت الہی ہو تو لازم ہے خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم سمیٹ رہے ہو یا جو جمع کر رہے ہو. یہ جو ہم جمع کرتے ہیں چیزیں, دنیا, دولت, یہ وہ بلا 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 بلا, اللہ فرماتا ان تمام سے بہتر یہ ہے کہ جب فضل الہی ہو اور رحمت الہی ہو تو پھر تم بھی خوشی مناؤ. خوشی منانا بہتر عبادت ہے. یہ کون فرما رہا ہے بھائی؟ ترجمہ خود پڑھ لینا. آیت نمبر 58 ہے سورہ یونس کی. ترجمہ پڑھنا اپنے قرآن مجید میں, اپنے مولوی صاحب کی تفسیر پڑھنا. میں تو تفسیر بیان نہیں کرتا, ترجمے خالی کرتا ہوں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بفضل اللہ و برحمتہ ہی, اللہ کا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ سوال پیدا ہو گیا نا. دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں سمجھنے کے لیے کہ فضل کون سا ہے اللہ کا اور رحمت کون سی ہے. کیونکہ ان کے دونوں کے ادراک پر خوشی منانے کا حکم ہے. ان کے ادراک پر سمجھ آ گئی بات کی تو خوشی مناؤ. چلتے آگے. سورہ احزاب ہے, آیت نمبر, اچھا احزاب کا نمبر 33 ہے, 33 سورہ احزاب 21 اور 22 سپارے میں ہے, لیکن یہ آیات آپ کو 22 سپارے میں ملے گی. آیات 45, 46 اور 47 3 آیات ہیں سورہ احزاب. احزاب کا نمبر کیا ہے؟ 33. آیات 45, 46 اور 47 آیات کیا ہیں یہ بڑی دھیان سے سننی ہے آپ نے, اور یاد بھی رکھنا ہے. لوگ آپ سے جو باتیں کرتے ہیں نا تو اللہ کا قرآن سناؤ ان کو, چونکہ آپ کے جو لاجک ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کبھی فیل نہیں ہوتا. امام فخر الدین رازی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور 360 لاجک لکھے تھے. 360 لاجک لکھے تھے. رات کو سوئے, شیطان آ گیا. شیطان کون سا پڑھ تھا؟ تو معلم ملکوت تھا, فرشتوں کا بھی ساتھ تھا. تو غزالی سے مناظرہ شروع کر دیا. خواب میں مناظرہ شروع ہو گیا. پہلا لاجک ختم, دوسرا ختم. وہ 360 لاجک غزالی کے یا فخر راضی کے, ہو سکتا نام ہوتی ہو جائے, راضی کی بات ہے, تو اسے ختم کر دیے. فخر راضی کے 360 لاجک ختم کر دیے. پھر اسے یاد آیا, راضی صاحب کو ہم کھول گئی, یاد کیا آیا کہ ایک دن وہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد وہ جا رہے تھے باہر, ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا. دیہاتی کے پاس کیا ہے, اس کا لکھا بھائی بات سننا ذرا. کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ اسے رضی اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. تو اس نے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے, تیرے پاس دلیل کیا ہے؟
تو دیہاتی کہتا مولوی صاحب دلیل تو وہ مانگتے جن کو کوئی شک ہو، مجھے شک ہی کوئی نہیں۔ دلیل وہ مانگتے ہیں جن کو کوئی شک ہو، مجھے شک ہی کوئی نہیں۔ تو راضی کی آنکھیں کھل گئیں، تو ان کو وہ بات یاد آئی، تو شیطان سے کہا کہ میں اس کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان بھاگ گیا، شیطان لاجک فیل ہو جائیں گے تمہارے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جی سور حرام ہے، اب تو انہوں نے اس کے میٹ کو اتنا پیوریفائی کر دیا ہے کہ لک لائک فش ہو گیا، آپ کو اتنا انہوں نے پیوریفائی کر دیا ہے کہ وائٹ میٹ بنا دیا ہے۔ بتاؤ آپ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ اب تو وہ وائٹ میٹ ہے، لک لائک فش اور چکن ہے، اب کیوں نہیں کھاتے آپ؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کسی نے فرق بتایا ہے، ہم لاجک نہیں تسلیم کرتے، ہم اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اور میرے رب نے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے تو حرام ہے، جو اس کے لیے کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہمیں، حرام ہے تو حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، ہمیں کوئی لاجک کی ضرورت نہیں، حرام ہے تو حرام ہے۔ اور یہ لاجک کون تلاش کرتے ہیں؟ وہ جو شک والے ہوتے ہیں، اور شک والوں کے لیے تو اللہ نے قرآن کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بغیر شک کے ہے، تمہارا شک دور کرنے کے لیے اس کو پڑھو۔ تو آیتیں اکٹھی کرو۔ اللہ نے کہا کہ جب رحمت خداوندی ہو، فضل الہی ہو، تو پھر خوشی مناؤ۔ تمہارے 14 کیوں بچ جاتے ہیں؟ تمہارے منہ پہ 14 کیوں بچ جاتے ہیں؟ خوشی مناؤ۔ پہلی آیت سورہ احزاب کی، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ محبوب یہ ساری تشریحات کی قابل ہے، لیکن ٹائم نہیں میرے پاس۔ اے محبوب میں نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ۔ قرآن سچا ہے، وہ سچا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ قرآن سچا ہے تو سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ سچا ایک ہو اور وہ اکیلا کھڑا ہو، سارے جہان کے جھوٹے مل جائیں تو وہ سارے جھوٹے، وہ ایک سچا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے۔ لاجک تو یہ ہے کہ 1% 1 ووٹ، یہ لاجک ہے، 1% 1 ووٹ۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ 1 ووٹ نہیں ہے، سچا ہے ایک طرف، سارے جہان کے جھوٹے ایک طرف، وہ سارے جھوٹے ہیں، یہ ایک سچا ہے۔ یہ ہے قرآن جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو مار کھا رہے ہیں 1% 1 ووٹ، ہے نہیں؟ جب وہ اس پہ آتے ہو تو پھر بریک ہو جاتا ہے ہمارا۔ اب چور بھی دے رہا ہے، لچکا بھی دے رہا ہے، ڈاکو بھی دے رہا ہے، اور وہ ڈاکے مارے گا آگیا، کیا کہے گا؟ تمہاری فلاح محبوب کریے ہو، سچا سچا ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک مسلمان کا دورہ کرتا ہے، بوڑھا تھا۔ آپ نے اس کو بلایا، جناب کیا بات ہے؟ کہ جی روٹی مانگ رہا ہوں، بوڑھا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو واپس، اس کو بیت المال میں رکھے گئے۔ فرمایا آج کے بعد کوئی بوڑھا اس مدینے میں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، انسان ہو، اس کا کھانا بیت المال سے جائے گا، بوڑھے کا۔ یہ ایسے ہی قانون کیا بنے ہوئے، یہ سارے عمر رہا ہے، کبھی دھیان سے پڑھنے آپ۔ فرمایا کہ بیت المال سے جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب تجھے گواہ بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کی اجازت سے۔ وہ جو بلا رہے ہیں نا سرکار دو عالم، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلا رہے۔ اللہ فرماتا ہے بداعیا الی اللہ باذنہ، وہ جو تمہیں بلا رہا ہے اس کی اجازت سے بلا رہا ہے۔ وسراجا منیرا، اور سراج منیر، سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ اس میں بڑی فقہاء نے بحثیں کی، بڑی خوبصورت ہے ویسے، بس میں ویسے تبرک عرض کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شمس نہیں کہا، سورج نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کیا فرمایا؟ چراغ۔ کیوں؟ چراغ کا کمال یہ کہ آپ جلا دو ایک چراغ کو
اور اس کے ساتھ دوسرا چراغ لگا دو، سارے دنیا کے چراغ جل جائیں گے، اس کی روشنی ویسی کی ویسی رہے گی۔ چراغ جو ہوتا ہے اسے لگاتے جاؤ آپ، چراغ جلتے جائیں گے اور چراغ کی روشنی نہیں بجھے گی، وہ ویسے رہے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کے اس نور کو پھوکوں سے بجھا دو تو بجھ جاؤ، تم بجھ جاؤ گے، یہ نور نہیں بجھے گا کبھی بھی۔ تو چراغ منیرہ روشن ہمیشہ کے لیے دنیا کو روشن کرنے والا، اس لیے چراغ کہا سراج کہتے ہیں عربی زبان میں چراغ کو، وہ جو ڈیوی ہوتا تھا جس میں وہ روئی کا بنا کے ڈالتے تھے، اس میں گھی ڈالتے تھے پرانے زمانے میں، اس کو چراغ کہتے ہیں۔ تو اسے یاد دلاتے ہیں، پرانے زمانے میں ہمارے بچپن میں بھی یہی تھا، کہاں بجلی ہوتی تھی، وہ چراغ ہی جلتے تھے، چراغ سے چراغ جلتے تھے۔ پھر فرمایا، اب یہ آیت سننے والی ہے 47 آیت ہے اس کا، فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اور بشارت دے دو مسلمانوں کو، بشارت دے دو کس چیز کی؟ کہ وہ لوگ تم ایمان لائے، اگر ایمان لائے ہو تو تمہیں بشارت ہے، اگر بھائی ایمان ہو پھر بشارت نہیں تمہاری ہے، ایمان والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہیں ان کے بشارت ہے۔ کون سی بشارت ہے؟ اللہ اکبر، فضلاً کبیرہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل کبیر کر دیا، چھوٹا فضل نہیں کیا، فضل کبیر۔ کیا کہا اللہ نے؟ فضل کبیر۔ تو یہ فضل کبیر کس کو کہا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ کو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنا کے بھیجا، یہ تمہیں عہدے دیے، یہ مقام دیا، اور لوگوں کے لیے کیا ہے کہ تم ان کے لیے فضل کبیر ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت سنو، عام آیت ہے، آپ روز پڑھتے ہیں، میں ترتیب دے رہا ہوں آیات کی، کل آپ کی قرآن سے۔ ارشاد اقبالی ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اور سورہ انبیاء کے نمبر 21 ہے، اور آیت نمبر 107 ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، دوسری پڑھیں۔ آیت نمبر 107 ہے، آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کس کو کہا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ کو۔ فضل کس کو کہا اللہ نے؟ محمد رسول اللہ کو۔ اب آیت پڑھیں کسی سورہ یونس کی، آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ باب رحمتہ، محبوب بتا دو میری مخلوق کو کہ جب فضل الہی اور رحمت الہی ہو تو کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لازم ہے تمہارے اوپر کہ خوشی مناؤ، لازم ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے تو مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، اور خوشی نظر بھی آنی چاہیے، اور خوشی کا اظہار جب کرتے نا۔ میں ایک مولوی صاحب کے تھا، چونکہ میں مختلف دینی اداروں سے پڑھا ہوں، مختلف مسلک کے لوگ تھے، تو میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، بہت بڑے فاضل آدمی تھے، اہل حدیث مسلک تھا ان کا، ہم پڑھتے تھے اکٹھے، تو ہم گھر گئے تو اس نے بلا ساختہ اپنے بیٹے کو نا واقعہ نا اٹھا لیا اور کے چومنے شروع کر دیا۔ میرے باتوں میں کیا کہہ رہا ہوں، بچہ آیا، ہم کٹھے گھر میں داخل ہوئے، اس کا بیٹا آیا چھوٹا بھاگتا ہوا، تو حضرت صاحب نے اٹھایا بچے کو چومنا شروع کر دیا۔ تو چومنے کو جب رکھا ان کو بیٹھ گئے، ہم چائے پی لگے، میں نے کہا حضرت صاحب کا مسئلہ تو بتاؤ۔ چلے گا فرماؤ، میں نے کہا یہ جو تم نے بچے کو چوما ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ چوما تم نے کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگا بھائی محبت کا مظاہرہ ہے یہ، جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر انسان اس کا اظہار کرتا ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ کر دیا میرا، کہ جو محبت کا اظہار ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اپنے بچے پہ محبت آ جائے
تو اٹھا کے ماتھا چوم لو، اور جب محمد رسول اللہ کا نام آئے تو تم ہاتھ نیچے کر لیتے ہو، ہاتھ نیچے چھوڑو۔ میں نے کہا تمہارے گھر سے، تمہارے چہرے سے، تمہارے وجود سے، تمہارے کپڑوں سے نظر آنا چاہیے کہ نبی کے آنے کی خوشی میں مسلمان خوش ہیں، اور یہ رب کا حکم ہے کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ محمد رسول اللہ نعمت ہے تو چرچا کر اور بیان کرتے رہا کر۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ دروشی پڑھا کرو، دروشی پڑھا کرو، اس لیے کہ ایک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، کہ سرکار کے مدرس سے قرآن پڑھاتے تھے، تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یا انہوں نے سرکار سے پوچھا، دونوں باتیں ملتی ہیں کہ جی میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا جتنا دل کرتا پڑھ لیے، کرے چوتھا حصہ پڑھ لوں، آپ چپ رہے تو اور زیادہ کر لیں، کہ میں آدھا پڑھ لوں، آدھا حصہ تو میں اور زیادہ کر لیں، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا تو سارا وقت درود شریف پہ لگا دے، تو درود پڑھتا رہے گا، اللہ تیرے کام کرتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کثرت درود شریف کرو، اور کثرت درود جو ہے یہ محبت کا اظہار ہے، اور یہ خوشی منانا اظہار محبت ہے، اسی میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے عدنان بھائی نے، وسیم بھائی نے، یہ دیکھو لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے شوق سے لگائی ہوئی، چلو اور نہیں تو ہم مسجد کو بھی خوش کر دیں، ہم تو خوش ہیں، مسجد کو بھی خوش کر دیں۔ تو اگر انہوں نے یہ لائٹیں لگائی ہیں نیک نیتی سے لگائی ہیں تو یہ ہمیں خوش کر رہی ہیں۔ اگر یہ ہمیں خوش کر رہی ہیں، بس ایک چھوٹی جلدی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تمیم داری ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ جب آتی نا بارش ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، مسجد میں کیچڑ ہو جاتی ہے تو لوگ کپڑے خراب ہو جاتے گر جاتے تھے، تو حضرت تمیم داری ایک صحابی رسول تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یار میں ان کو کیسے بچاؤں، یہ جو بزرگ بھی گر جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ گھر میں کیا ہے، انہوں نے دیا بنایا مٹی کا، اس کے اندر انہیں گھی ڈالا، گھی ڈال کے روئی کا بنا کے دیے جلا کے لا کے مسجد کے اندر رکھ دیا، اب روشنی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ تو چھپ گئے، بالکل سب میں چھپ گئے کہ میری کم وقتی آ گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ بالآخر سرکار نے فرمایا بھائی کون ہے جس نے یہ روشن کیا چراغ کو، کھڑا ہو جائے۔ تو پھر وہ کھڑے ہو گئے ڈرتے ڈرتے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے گا۔ اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے گا۔ تو یہ پہلا آدمی تھا جسے مسجد میں چراغ جلایا تھا۔ تو مسجد کو روشن کرنا یہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بھائیو، ربیع الاول شریف آج شروع ہو گیا، آج پہلی ہے۔ تو آج ربیع الاول شریف کا مہینہ میں نے صرف سورت پر کہ سورت تھی یہ سرکار کی جو قرآن نے بیان کی، آئندہ جمعہ میں سیرت بیان ہوگی انشاءاللہ۔ وہ بڑا مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سیرت پر عمل کرنا، اور سب سے آسان کیا ہے؟ محبت کرنا۔ ویسے بھی آج کل ہمیں بھائی مل جاتے ہیں، یہ جگہ جگہ بھائی مل جائیں گے آپ کو، وہ دو دو دے کے پکاؤ جنت تمہاری ہے، دو دو چار چار گھنٹے بات کرو، فجر کی نماز لگائے جنت تمہاری ہے، بڑے آئیں گے آپ کو، تقسیم کریں گے سرٹیفکیٹ۔ لیکن دوستو سورت کے ساتھ سیرت بھی ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہوگا تو راستہ ہمارا سیدھا ہوگا۔ اللہ ہمیں کی توفیق دے۔ ہمارے ناصر بھائی اللہ ناصر بھائی اللہ اس کو زندگی میں صحت کے ساتھ نوجوان خدمت گزار مسجد کا، اس کے بہنوئی کا پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ پہلے ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، کل اس کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا۔ مسجد میں کیا وضو کیا، نماز پڑھی، پاگل ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر شفیق صاحب ڈینٹسٹ ہیں، ہمارے بابا جی جو یہاں بیٹھا کرتے تھے، بابا جی اسماعیل، ان کا نواسا نوجوان بچہ 35 ایئر اولڈ، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے
چودھری جوید صاحب ہیں، ان کی بچی کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. اور اس نے کہا جی کہ اگر میری بچی کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ مسجد کا ایک بل میں دے دوں گا آپ کو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت نیت ہے. سب نیت کیا کرو کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میں مسجد کے بل دوں گا. تو انشاءاللہ دیکھیں کامیابی ہے. اور ہمارا ایک بچہ نمازی عمران ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنی، بلکہ نیت کر لیں کہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے اور جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت نافرمانی.